اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارشاد باری تعالی ہے، جس نے کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کیا اس کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ اللہ کی ناراضگی، اس کی لعنت اور اس کے لیے عذاب عظیم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کسی انسان کا قتل کرنا ہے۔ جس نے کسی جان کا قتل چھری یا چاقو کے ساتھ کیا تو فرشتے جہنم کی وادیوں میں ہمیشہ اس کو اسی چھری کے ساتھ مارتے رہتے ہیں، وہ ہمیشہ آگ میں رہتا ہے اور وہ میری شفاعت سے محروم ہے۔ اگر کسی شخص نے کسی جان کو بلندی سے گرا کر قتل کیا تو فرشتے بھی ہمیشہ اس کو بلند ترین چوٹی سے جہنم کی وادی میں گراتے رہیں گے۔ قتل کرنے والے جہنم کے کنووں میں محبوس ہوں گے۔ اگر کسی نے رسی کے ساتھ خودکشی کی اور مر گیا تو ہمیشہ جہنم میں لٹکا رہے گا، اللہ کی رحمت سے محروم رہے گا۔ اگر کسی نے کسی کو ناحق قتل کیا تو اس کا قاتل کھلی گمراہی میں ہے، فرشتے اس کو ہمیشہ آگ کی چھریوں کے ساتھ ذبح کرتے رہیں گے، اور جب بھی وہ اس کو قتل کریں گے تو اس کے حلق سے تارکول کا سیاہ خون بہے گا، پھر وہ خون اس میں لوٹایا جائے گا، یہی اس کی سزا ہوگی۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اپنا حمل ضائع کروانے والی عورت کی بھی یہی سزا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، اور زندہ ترگور کی جانے والی بچی سے پوچھا جائے گا کہ تو کس گناہ میں پکڑی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گرایا جانے والا بچہ قیامت کے دن لایا جائے گا، جس کی آواز بجلی کی کڑک جیسی ہوگی اور وہ مدد کے لیے پکار رہا ہوگا کہ میں مظلوم ہوں۔ پھر وہ اپنی ماں کے پاس لایا جائے گا اور کہے گا، اے رب، اس سے پوچھئے کہ اس نے مجھے کیوں قتل کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ گرائے جانے والے بچے کی ماں سے پوچھیں گے، تم نے اس کو کیوں قتل کیا؟ کیا تیرا یہ گمان تھا کہ میں اس کو رزق نہیں دوں گا؟ بے شک میں نے کسی نفس کا ناحق قتل حرام قرار دیا تھا۔ اے فرشتو، اس عورت کو داروغائے جہنم مالک کے سپرد کر دو، جو اس کو مصیبتوں کے کنویں میں قید کر دے گا، جہاں فرشتے اس کو سخت عذاب دیں گے، کیونکہ وہ وہی کرتے ہیں جس کا ان کو حکم دیا جاتا ہے۔ اس عورت کو آگ کا توق اور بیڑیاں پہنائی جائیں گی اور اس کے چہرے کو آگ میں جھونکا جائے گا، پھر مالک دوبارہ اس کو آگ کے کنویں میں پھینک دے گا، جو کہ ایک گہرا گڑھا ہے جس کا نام نارلا آباد یعنی کنووں کی آگ ہے۔ جب بھی جہنم کی آگ ہلکی ہوگی تو اس گڑھے کا منہ کھولنے اور اس کی شدت حرارت سے جہنم دوبارہ بھڑکائی جاتی ہے۔ اس میں درندے، بھیڑیے، سانپ اور بچھو ہیں جو گناہ گاروں کو ڈستے ہیں۔ جہنم کے فرشتے ہاتھوں میں آگ کے نیزوں کے ساتھ حمل گرانے والیوں کو مار رہے ہوں گے۔ ایسی عورتیں اس گڑھے میں 50,000 سال تک عذاب کا شکار رہیں گی، اور اس کے بعد اللہ جل شانہ کوئی فیصلہ فرمائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ بڑا گناہ کسی نفس کا ناحق قتل کرنا ہے، یہاں تک کہ ایک چڑیا جس کے ساتھ انسان کھیلتا ہے اور وہ اس کھیل کی وجہ سے مر گئی یا اس کو بغیر حاجت کے قتل کر دیا گیا تو وہ قیامت کے دن اس حالت میں حاضر ہوگی کہ اس کی چنگاڑ بجلی کی کڑک کے مانند ہوگی، اور وہ کہے گی، اے رب، اس سے پوچھو کہ اس نے مجھے بلا ضرورت عذاب سے دوچار کر کے قتل کیوں کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے، میں تیرا حق لوں گا، مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم، جس ظالم نے بھی جس قدر ناحق ظلم کیا میں اس کو سخت عذاب سے دوچار کروں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، میں حساب لینے والوں کا بادشاہ ہوں، آج میں کسی پر ظلم نہیں کروں گا، مجھے اپنے عزت و مرتبے کی قسم، آج ظالم کے ظلم سے تجاوز نہیں کیا جائے گا۔ اگر کسی نے ہتھیلی کے ساتھ تماچا مارا یا کوہنی کے ساتھ مارا یا ہاتھ کے ساتھ مارا، آج میں بے جا لکڑی سے بھی سوال کروں گا کہ تو نے دوسری لکڑی کو کیوں خراش لگائی۔
ایک پتھر نے دوسرے پتھر کو خراش کیوں لگائی؟ اس وقت تک جنت میں کوئی داخل نہیں ہوگا جب تک دنیا کے ظلم کا بدلہ اس کی نیکیوں میں سے ادا نہ کر دیا جائے۔ اگر اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں نہ ہوئیں تو مظلوموں کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے اور اس کو آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کبائر میں سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا اور ناحق قتل کرنا ہے۔ جس طرح میں اللہ کے حضور میں مشرک کی شفاعت نہیں کروں گا، اس طرح نفس کو قتل کرنے والے کی بھی شفاعت نہیں ہوگی۔ اس طرح کسی کو ناحق قتل کرنے والا بھی ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ مشرکین پر سخت غصہ ہوتے ہیں، اسی طرح قاتل پر بھی اللہ کا غصہ شدید ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ قیامت کے روز مشرک پر لعنت کر دیں گے، اسی طرح قاتل پر بھی لعنت کی جائے گی۔ جب اللہ تعالیٰ کی لعنت قاتل پر پڑے گی تو وہ جہنم کے تمام طبقات میں قتل کیا جائے گا، حتیٰ کہ وہ جہنم کی نچلی تہہ تک دھنس جائے گا۔ اور جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مشرکین کے ساتھ عذاب عظیم کا وعدہ کیا ہے، اسی طرح قاتل کو بھی عذاب دیا جائے گا، کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جس نے کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کیا، اس کا بدلہ جہنم میں ہمیشہ کا ٹھکانہ ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا غصہ اور لعنت ہے اور اس کے لیے عذاب عظیم ہے۔ مگر جس نے اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے توبہ کی تو اللہ کا ارشاد ہے، وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کسی کو معبود نہیں پکارتے، کسی کو ناحق قتل نہیں کرتے اور زنا نہیں کرتے، اور جس نے یہ کام کیے وہ گناہ میں پڑ گیا، مگر جس نے توبہ کی اور ایمان لانے کے بعد عمل صالحہ کیے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ نیکیوں میں بدل دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اگر عورت جان بوجھ کر بغیر کسی شرعی عذر کے استحقاق حمل کروائے اور اپنے گناہ کا اعتراف کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے، کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ وہ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرنے والا ہے، تو گرائے جانے والے بچے کی اگر صورت بن چکی ہے تو اس کے ورثاء یعنی باپ اور بھائیوں کے لیے دیت ہوگی، اللہ تعالیٰ کے لیے غلام آزاد کرے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جس نے کسی نفس کو ناحق قتل کیا یا زمین میں فساد پھیلایا تو گویا اس نے تمام انسانیت کا قتل کیا، اور جس نے کسی کی جان بچائی تو گویا اس نے تمام انسانیت کو زندہ کیا۔ یعنی اگر 1000 لوگ ایک قتل میں شریک ہوئے تو وہ قتل ہر ایک کے ذمے ہوگا اور ان پر جملہ انسانیت کے قتل کا بار ہوگا۔ اس کے برعکس اگر کسی نے پریشان حال نفس کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا، اس کو کھانے کا ایک لقمہ دیا اور پانی کا گھونٹ پلایا، یا اپنے مسلمان بھائی کی تکلیف میں مدد کی تو گویا اس نے پوری انسانیت کی مدد کی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسلام کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔